ہمارے دماغ کے اندر ایک گلینڈ ہوتا ہے جسے پائنیئر گلینڈ کہا جاتا ہے، جو ہمارے سونے کے نظام کو ترتیب میں رکھتا ہے۔ لیکن یہ 24 گھنٹے والا یا سال والا سلیپ سائیکل متاثر ہوتا ہے جب ہم حد سے زیادہ کھاتے ہیں یا حد سے زیادہ سوتے ہیں یا پھر رات دیر تک جاگتے ہیں، جو ہمارے ذہنی اور جسمانی بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ جس سے یہ ہوتا ہے ہماری روزمرہ کی زندگی کے مسائل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہی مسائل جب ہمارے گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو اس سے گھر کا ماحول بھی بگڑ جاتا ہے۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، دن کے وقت تو تمہیں اور بھی بہت سے شغل ہوتے ہیں، جب ہم رات میں آرام کرتے ہیں تو یہی آرام ہمیں دن کے وقت اپنے کام کو مکمل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جب دن کی روشنی غائب ہو جاتی ہے تو ہمارے دماغ میں موجود پائنیئر گلینڈ میں موجود ایک ہارمون جسے میلاٹونن کہا جاتا ہے، اس کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، جو ہمیں نیند جیسی نعمت کو پورا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سائنس کے مطابق رات کے 1 گھنٹے کی نیند جسم میں موجود تھکاوٹ کو ختم کر دیتی ہے، اور مسلسل 3 گھنٹے سونے سے صحت مند انسان کے لیے اس کے جسم کی تھکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے نیند کافی ہوتی ہے۔ اور نیند کا یہ بیلنس کئی ساری احادیث میں بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سو جایا کرو۔ جو لوگ عشاء کی نماز کے بعد سوتے ہیں وہ یہ 3-4 گھنٹے نیند پوری کر کے پورے دن کے لیے خود کو ریچارج کر لیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ رات کے باقی حصے میں جاگ کر کوئی کیا کرے؟ تو اس کا جواب سورہ مزمل کی آیت نمبر 2، 3، 4 میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو، مگر کم آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا لو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ پھر اس سورہ کی 6 آیت میں ذکر ہے، در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ اس آیت میں رات کے جس پہر کا ذکر ہے تو اس وقت رات زیادہ گہری ہوتی ہے اور نیند کا غلبہ زیادہ گہرا ہوتا ہے، اور یہی وہ وقت ہے جو ہمارے پورے 24 گھنٹوں میں ایک انسان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ وقت تہجد کی نماز کا وقت ہوتا ہے، جب ایک انسان براہ راست اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے، جبکہ اللہ کی خاص رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ حدیث میں فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز اسی نماز کو قرار دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم رات کی نماز کو اپنے لیے لازم کر دو، کیونکہ وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے اور اللہ سے نزدیکی کا ذریعہ رہا ہے، گناہوں کو مٹانے اور برائیوں سے روکنے والی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، اللہ نے اپنے بندے سے زیادہ قریب رات کے آخری درمیانی حصے میں ہوتا ہے، اس لیے اگر تم ہو سکے کہ ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ تو اس وقت اللہ کو یاد کرتے رہا کرو۔ تو ضرور ایسا کرو۔ تہجد کی نماز یعنی قیام اللیل کا نور دن کو بھی چھایا رہتا ہے، اور وہ رات میں قیام کرنے والے کو اس طرح اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھتا ہے کہ بندہ دن بھر نفس اور شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے اپنے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تہجد کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ اس آیت میں تہجد کا حکم کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود کی امید دلائی گئی۔ مقام محمود آخرت میں شفاعت کا منصب ہے کہ جس گھڑی یعنی نفسی کا عالم ہوگا، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کائنات کے حضور سجدہ ریز ہو کر شفاعت کی درخواست کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس آیت میں مقام محمود کا تذکرہ تہجد کے ساتھ کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز تہجد اور مقام محمود ایک گہرا تعلق ہے۔ جو لوگ اس نماز کو پڑھتے ہیں تو انہیں مقام محمود میں کئی سو درجے اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میسر ہوگی۔ تہجد ایک عظیم نعمت ہے، روحانی ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ، دل کو تر و تازہ رکھنے کا سب سے مؤثر طریقہ۔ جیسے اس لذت کا اعتراف ہو جائے اس کے سامنے ساری دنیا کی دولت فضول ہے۔ اس لیے اس وقت آرام کی نیند سونا کانٹے کے بستر پر سونے کے مترادف ہے۔ تہجد کم سے کم 2 رکعت ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ تاہم عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم از کم 4 رکعت سے زیادہ 8 رکعت پڑھنا ثابت ہے۔ سائنس کی ایک حالیہ اسٹڈی کے مطابق زیادہ سونا ایک انسان کی عمر کو کم کرتی ہے اور کم سونا ایک انسان کی عمر کو بڑھاتی ہے۔ مطلب زیادہ سونے سے ایک انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ زیادہ سونے سے ایک انسان کے دل کے مسلز میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق رات کو آدھے گھنٹے کے لیے جاگنا ایک فائدہ مند عادت ہے جو ہمارے دماغ کو ایکٹیو کر کے ہمارے دماغ کو آکسیجن فراہم کرتا ہے، جو سوتے وقت ہائبرنیشن کی کمی میں چلا جاتا ہے، جس سے دماغ کو آکسیجن کی فراہمی نہایت کم ہو جاتی ہے۔ سائنس کا یہ بھی ماننا ہے کہ آرام دہ نیند سے جاگنا ہماری یادداشت کو مضبوط کرتا ہے اور رات کا یہ پہر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ جب نیند سے جاگنے پر ہمیں اپنے گناہ یاد آتے ہیں تو اس وقت دل پاک صاف ہوتا ہے۔ تو اس وقت ایک انسان جب اللہ سے معافی مانگتا ہے تو خالص دل سے مانگتا ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق تہجد کی نماز انسان کے جسم میں موجود منفی اثرات کو دور کرتی ہے اور اس کے ذہن سے پریشانی اور غم کو کم کر دیتی ہے، جس سے ایک انسان کے جسم کا توازن بڑھتا ہے اور اس کی مدافعت نظام مضبوط ہوتا ہے، جس سے ایک انسان صحت مند رہتا ہے۔ تہجد کی نماز کی جتنی بھی فضیلتیں بیان کی جائیں اتنی ہی کم ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان سے دنیا کی طرف نزول کر کے فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش اور مغفرت طلب کرے میں اسے بخش دوں۔ تو جو شخص اس وقت نماز ادا کرتا ہے، اس نماز ادا کرنے کے بعد جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ پاک ضرور قبول فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کی نظروں میں یہ انسان بہت ہی محبوب بن جاتا ہے، کیونکہ وہ فرض نمازوں کے علاوہ ایک ایسی نماز پڑھ رہا ہے جس کو پڑھنا بہت مشکل کام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔